میں شادی کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں اکثر بیمار رہتی تھی۔ زبردستی والدین نے میری شادی کر دی۔ شادی ہو کر سسرال آئی تو میری طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ میری شادی کو 3 سال گزر گئے تھے، پر ابھی تک انہوں نے ایسی محبت بھری باتیں نہیں کی تھی، اور آج صبح صبح وہ ایسی باتیں کر رہے تھے جیسے ان کا دماغ چل گیا ہو۔ کم از کم مجھے تو اس وقت یہی محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ایک ایسا شخص جو بات بات پر میری بےعزتی کر دیتا تھا، اس کے دل میں اچانک میری محبت کہاں سے جاگنے لگی۔ یہ شادی بھی میری ماں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ میرا شوہر اس بات پر راضی نہیں تھا۔ میری ساس نے مجھے اس گھر میں بہو بنا کر لایا تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد شوہر کا رویہ برا ہو گیا تھا، پر آج جب میں صبح اٹھی تو شوہر موضوع مجھ سے محبت جتا رہے تھے کہ میں تمہارے ہر درد سے واقف ہوں۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں باہر آ کر چائے بنانے لگی تو ابا جان نے بھی یہ بات سنی تھی۔ بولے کیا ہوا؟ میں نے کہا ابو جی میری ٹانگ میں درد ہے۔ خدا جانے کیا ہوا ہے، ایسا شدید اور سنگین درد مجھے آج تک نہیں ہوا۔ میری بات سن کر ابا جی نے کہا کہ تم آرام کرو، تیل سے اپنی ٹانگ کی مالش کرو۔ لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، جس کمرے میں ابا جان بیٹھے تھے اس کا دروازہ یک دم سے بند ہو گیا۔ میں حیران تھی کہ میرا شوہر دروازہ بند کر کے ابا جی سے کیا بات کر رہا ہوگا۔ میں کچھ نہیں بولی، باپ بیٹے پر کیا شک کرتی۔ چائے بنا کر تیار ہوئی تو تب انہوں نے دروازہ بھی کھول دیا۔ میں نے اندر ناشتہ رکھ دیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے میرے سسر نے اچانک میری طرف دیکھا اور بولے بیٹی میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ تمہیں تو پتا ہے کہ آج کل ہر چیز کی دوا ہوتی ہے، اب خواہ مخواہ تم یہاں پڑی درد ٹھیک کرنے کا انتظار کرتی رہو تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں تمہیں ہاسپٹل لے چلوں گا، نہ تو تمہارا 2 منٹ میں صحیح ہو جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ابا جی، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ میرا تو ویسے من تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں، لیکن پھر سسر نے کہہ دیا تو ان کے خلوص کو بھی رد تو نہیں کر سکتی تھی۔ میں ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ پھر نہ جانے کیوں آج مجھے ابا جی کی نظروں میں وہ شفقت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میرا دل عجیب سا ہو گیا، پر میں خاموش اسی لیے رہی کہ کہیں ابا جی کو یہ بات بری نہ لگ جائے۔ میں نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں اشارہ کیا، یعنی میرا مطلب تھا کہ وہ میرے ساتھ جائے، مجھے چیک کروا کے آئے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ سسر مجھ سے کہنے لگا کہ بیٹی تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے اپنا سامان جو مختصر بیگ وغیرہ تھا اپنے پاس رکھا، اپنے کچھ رپورٹس بھی لی اور سسر کے ساتھ چل پڑی۔ خیر ہم لوگ ہسپتال پہنچے۔ میں نے ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ڈاکٹر نے جو بات بتائی مجھے حیران کر دینے کے لیے ہی کافی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کو کہیں ٹانگ پر چوٹ لگی ہے یا پھر آپ کو کوئی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس طرح کا درد بلا وجہ نہیں ہوتا، آپ کی ٹانگ میں گہری چوٹ آئی ہے۔ یہ بات سن کر تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے، کیونکہ میری نظر میں مجھے ایسی کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، بلکہ مجھے ابھی تک تو یہی نہیں پتا تھا کہ میری ٹانگ میں زخم لگا ہے۔ میں سمجھی کسی اندرونی وجہ سے درد ہو رہا ہے، لیکن ڈاکٹر نے جو بات بتائی وہ مختلف تھی۔ میں نے کہا اس کا علاج ہوگا۔ ڈاکٹر نے مجھے 2-3 دوائیاں لکھ کر دی، کہا کہ یہ دودھ کے ساتھ کھا لینا، تمہارا بازو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر بہت مفلس لگ رہے تھے۔ اپنی رپورٹس بھی ان کو میں نے چیک کروا لی اور سسر کے ساتھ چل پڑی۔ خیر ہم لوگ ہسپتال پہنچے۔ میں نے ڈاکٹر کو چیک کروایا، اسی لیے میں نے مزید کوئی دوا نہیں مانگی۔ پھر میرے سسر باہر کھڑے تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ ڈاکٹر نے چیک تو کر لیا ہے نا؟ پھر مجھے ان پر بھروسہ نہیں، میں تمہیں ایک اور جگہ لے کر جاؤں گا، تمہیں وہاں پر ایک گولی کھلاؤں گا، اس گولی سے یہ درد تمہیں دوبارہ نہیں ہوگا۔ میرے سسر کچھ عرصہ ڈسپینسری میں کام کر چکے تھے، مجھے ان پر بھروسہ تھا کہ وہ جو بات صحت کے متعلق کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی ہوگی۔ میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ آدھے گھنٹے کی دوری پر ایک ڈسپینسری تھی، جس میں داخل ہوتے ہی میرے سسر کہیں غائب ہو گئے۔ 2 منٹ بعد وہ اندر والے کمرے سے باہر آئے تو بڑے خوش لگ رہے تھے۔ بولے کہ جاؤ بیٹی اندر، تمہیں نرس گولی دے دے گی۔ میں اندر گئی تو دیکھا واقعی ایک نرس گولی لے کر کھڑی تھی۔ یہ کس چیز کی گولی ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ کو یہ سب جاننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ گولی آرام دے گی۔ یہ کہہ کر اس نرس نے مجھے گولی کھلا دی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے جسم میں بڑا سکون محسوس ہوا۔ میں ابا جی کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ ابا جی مجھ سے کہنے لگے کہ میرے سارے پیسے تو تمہاری دواؤں میں لگ گئے ہیں۔ یہ گولی 5000 کی تھی۔ یہ سن کر تو میری حیرت کے ماری آنکھیں پھیل گئی۔ ابا جی آپ نے مجھ پر اتنے پیسے کیوں لگوائے؟ میں 5000 کا کچھ کھا لیتی تو میرا خون بڑھ جاتا۔ کچھ نہیں ہوتا، وقتی طاقت کا، میں کیا کروں گی؟ میری بات پر ابا جی بولے، کہنے لگے کہ وقت پڑھنے پر تمہیں سمجھ آ جائے گی، اسی لیے ابھی خاموش رہو تو بہتر ہے۔ میں بڑی شرمندہ تھی کہ میں نے ابا جی کے ساتھ بڑا برا سلوک رویہ رکھا تھا، پر ابا جی تو بڑے ہی اچھے نکلے۔
خود سے 5,000 روپے لگائے تھے۔ میں ابا جی کے لیے آج دن کو بہت اچھا کھانا بنانا چاہتے تھے۔ آپ کو یہ گولیاں آرام دیں گے، یہ کہہ کر اس نرس نے مجھے گولی کھلا دی۔